کہ ریبٹ فارمنگ کا آئیڈیا پاکستان میں کتنا پروفیٹیبل ہے؟ عادل صاحب، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا فارم جو ہے وہ کس لیول کا ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے. جتنی آپ کی پیداواری صلاحیت زیادہ ہوگی اس کے حساب سے آپ کے پروفٹ مارجن پہ بھی فرق پڑے گا. جیسے کہ چھوٹے لیول پہ جو ہمارے ساتھ بہت سارے سینکڑوں ہزاروں جڑے ہوئے ہیں وہ اسمال اسکیل پہ چل رہے ہیں، تو ان کو گھریلو سطح پہ تھوڑی سمجھ لیں کہ تھوڑے لیول کا ہی مارجن، تھوڑے لیول کا پروفٹ ہی بچتا رہتا ہے. جبکہ اس کی نسبت جو کمرشل فارم چل رہے ہیں ماشاء اللہ سے سالوں سے چل رہے ہیں، اس حساب سے جو ہے وہ زیادہ پروڈکشن جنریٹ کرتے ہیں تو زیادہ پروفٹ جنریٹ ہوتا ہے. ویسے سمجھنے کے لیے اگر میں بتاؤں کہ اس میں اگر چھوٹے سے چھوٹا کمرشل فارم جو 60 عدد ریبٹ کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک ایسا ماڈل ہے جس کے پاس اگر تھوڑی سی انویسٹمنٹ ہے اور وہ خود وقت بھی دے سکتا ہے، خود بے روزگار ہے، تو اس کے لیے ایک دم آئیڈیل ہے. اس میں ہوتا کیا ہے کہ 60 عدد ٹوٹل خرگوش ہوتے ہیں، 45 مادائیں ہوتی ہیں، 15 نر ریبٹ ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ایک اگر کاروبار شروع کرتا ہے تو آن ایوریج ماہانہ اس میں لاکھ روپے، سوا لاکھ روپے کے آس پاس پروفٹ جنریٹ ہو سکتا ہے. چاہتے بھی پاکستان میں دو طرح کے ریبٹس ہیں، بلکہ آل اوور دا ورلڈ ہی ہیں. ایک ریبٹس ہیں میٹ میں، جس پہ آپ کام کر رہے ہیں، اور دوسرے ہیں فینسی. تو اسٹارٹنگ میں کس چیز پہ کام کرنا چاہیے؟ فینسی میں زیادہ پروفٹ ہے یا پھر میٹ میں زیادہ پروفٹ ہے؟ عادل صاحب، میں ہمیشہ سے اس بات کا قائل ہوں کہ اگر تو کہیں سے آپ کو اضافی کمانے کے ذرائع مل سکتے ہیں تو آپ اس سے فائدہ اٹھائیں. فینسی فارمنگ میں سب سے جو بڑی نگیٹیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر اس کی مارکیٹ جو ہے وہ کولیپس کر جاتی ہے. یعنی اس کا تعلق ہی جو ہے اس فارمولے سے ہے کہ ایک ریبٹ کتنا زیادہ کم پایا جاتا ہے، کتنا ناپید ہے. جتنا ناپید ہوتا ہے اتنی ہی اس کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، تو اس حساب سے وہ زیادہ پروفٹ جنریٹ کرتے ہیں. تو یہ فینسی ریبٹ وہ جس طرح برڈز فلاپ ہو گئے ہیں، یعنی کہ برڈز جو ہے وہ ان کا اینڈ یوز نہیں ہے، تو یہ بھی فینسی ریبٹ کا ایک یہ بیکورڈ نہیں ہے کہ وہ فلاپ ہو رہے ہیں اگر زیادہ کوانٹٹی میں کیا جائے؟ ایسا ہی ہے. اس کا سب سے بڑا رسک فیکٹر ہی یہی ہے کہ اگر فار ایگزامپل کل کو پروڈکشن بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے اور اس کی اویئرنیس پہ زیادہ کام نہ ہو، یا اس کے سمجھ لیں کہ باہر اور کنٹریز کی طرف ایکسپورٹ نہ ہو، تو اس نے ڈکلائن میں آ جانا ہے کیونکہ اس کی کنزمپشن نہیں ہے. یعنی ایک بہت کمزور سمجھ لیں کہ بنیاد ہوتی ہے فینسی ریبٹ فارمنگ کی. اس کے برعکس جو کمرشل لیول میٹ ریبٹ فارمنگ ہے تو اس میں پروفٹ مارجن قدرے کم ہوتا ہے فینسی کی نسبت، لیکن ایک تسلسل ہوتا ہے. نہ ہی ڈکلائن میں زیادہ جاتے ہیں، نہ ہی آپ جو ہے ہائی کنڈیشن میں بہت زیادہ کماتے ہیں. اس میں آپ کا کہنے کا مطلب جس طرح مٹن یوز ہو رہا ہے یا بیف یا چکن یوز ہو رہا ہے وہ کنٹینیوسلی ایز اے میٹ یوز ہو رہا ہے، اس کا ڈکلائن کا یا وہ بالکل فلاپ ہونے کا خطرہ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. اس میں بیسیکلی آپ کو ریپیٹڈ آرڈر مل رہے ہوتے ہیں نا، یعنی جیسے کہ مختلف کمپنیوں کا ہم اسٹاک دے رہے ہیں تو وہ بار بار دے رہے ہیں، ہر ہفتے دے رہے ہیں، ہر مہینے دے رہے ہیں. تو جو فار ایگزامپل کھانے والے ہیں تو ہر مہینے کھاتے ہیں، ہر دن کھاتے ہیں، ہر ہفتے کھاتے ہیں، تو ریپیٹڈ آرڈر میں جاتا ہے. تو یہ ایک ایسی انڈسٹری ہے جو زیادہ ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ ہے. تو اسٹارٹنگ پہ ہر کسی کو کوشش کر کے تو میٹ کی طرف ہی جانا چاہیے، وہی زیادہ پروفیٹیبل ہے اور لانگ ٹرم انڈسٹری. الٹیمیٹ اس کا جو گول ہے، جو مارکیٹ ہے، وہ ریبٹ میٹ ہی ہے.